بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پریزنٹ سمپل، جس کو اولڈ انگلش میں پریزنٹ انڈیفینٹ بھی کہتے تھے۔ آج ہم اس کے یوسیجز سیکھیں گے، دی یوسیج آف پریزنٹ سمپل۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پریزنٹ سمپل کے اندر 4 رولز ہیں، اس رولز کو جانتے ہیں۔ اس رولز کو جانے بغیر آپ پریزنٹ سمپل کے سینٹنسز نہیں لکھ سکتے، لیکن یاد رہے کہ یہ 4 رولز صرف اور صرف پازیٹیو سینٹنسز پر اپلائی ہوں گے، یعنی کہ آپ کے سینٹنس اگر پازیٹیو ہیں تبھی یہ 4 رولز کام کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے جاننا ہے کہ جو آل سبجیکٹس ہیں اس کو آپ نے جان لینا ہے۔ سبجیکٹس کی کیٹیگری ہی، شی، اٹ، علی یعنی سنگولر نیم، آئی، وی، یو، دے، کاؤس یعنی پلورل سبجیکٹ، بوائز یعنی پلورل سبجیکٹ، مائی فادر یعنی سنگولر کوئی سبجیکٹ آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے رول نمبر 1 کی۔ رول نمبر 1 کے مطابق if the subjects are he, she, it are in a singular name and the verbs end in ch, sh, o, f, x, x and z, then add es at the end of the verb۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے جو سبجیکٹس ہیں پریزنٹ سمپل کے وہ ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر نیم ہے اور ورب کی جو اینڈنگ ہے وہ سی ایچ، ایس ایچ، او، ایکس، ڈبل ایس، ایکس اور زڈ پہ ہیں، تو اس صورت میں آپ نے لازماً ای ایس کا اضافہ کر دینے ہیں ورب کے اندر۔ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سینٹنسز ہیں ہی کیچ فش۔ اس سینٹنس کے مطابق ہی کیچ فش کے اندر ہی ہمارا سبجیکٹ ہے، کیچ کے آخر میں سی ایچ ہے، تو پھر ہم نے اضافہ کس کی کر دی ہے؟ ای ایس کی اضافہ کر دی ہے، یعنی ہی کیچز فش۔ نیکسٹ سینٹنس جو ہمارا ہے شی واش کلاتھ، یہاں سبجیکٹ آپ کا شی ہے، واش ورب ہے، یعنی کہ سبجیکٹ یہاں سے آ گیا شی سے، اور ورب کے آخر میں اینڈ میں ہمیں ایس ایچ دکھائی دے رہا ہے، لہٰذا ہم ای ایس کا اضافہ کر دیں گے تو درست سینٹنس یہ ہوگا، یعنی کہ شی واشز کلاتھ۔ اسلم فکس ہز کار کے اندر یہ سینٹنس انکریکٹ ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ایکس دکھائی دے رہا ہے اور یہاں سبجیکٹ اسلم دکھائی دے رہا ہے، یعنی کہ اسلم علی کے جگہ پر سے کوئی سنگولر نیم ہے اور ورب کے اینڈی میں ہمیں ایکس دکھائی دے رہا ہے، لہٰذا ہم نے ایکس کے آگے ای ایس کا اضافہ کر دیں گے تو علی فکسز ہز کار کریکٹ سینٹنس ہوگا۔ شی گو ٹو اسکول یا شی گو ٹو کالج ہے، اس سینٹنس کے اندر شی سبجیکٹ ہے، گو ہمارا ورب ہے جس کے آخر میں او دکھ رہا ہے۔ ہی، شی، اٹ یا سنگولر نیم آئے اور ورب کے آخر میں او آ جائے تو ہم نے ای ایس کا اضافہ کر دینا ہے، شی گوز، ہی گوز، اس طرح سے سینٹنس بنے گا۔ دیکھتے ہیں رول نمبر 2 کی طرف۔ رول نمبر 2 کے مطابق کہہ رہے ہیں if the subjects are he, she, it are in a singular name but the verbs doesn't end in ch, sh, o, f, double x, x and z, then add only s at the end of the verb۔ اگر آپ کے سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر نیم ہے اور ورب کے اختتام پہ چیزیں نہ آ جائیں، کون سی چیزیں؟ سی ایچ، ایس ایچ، او، ایکس، ڈبل ایکس، ایکس اینڈ زڈ نہ آ جائے تو ایسی صورت میں آپ نے اس کا لازماً اضافہ کر دینا ہے، لیکن کہاں اضافہ ہوگا؟ ورب میں اضافہ ہوگا۔ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں ہی اوپن دی ڈور کے اندر ہی ہمارا سبجیکٹ ہے، اوپن کے آخر میں جو کہ ورب ہے این نظر آ رہا ہے جو کہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے، یعنی کہ اس کیٹیگری میں سے ہونا لازمی تھا۔ اگر آپ کی سبجیکٹ ہی، شی، اٹ سنگولر نیم میں سے اور ورب کے آخر میں یہ چیزیں آ جائیں تو ای ایس، اور اگر یہ نیچے والے ورب کے انڈی میں یہ چیزیں نہ آ جائیں تو آپ نے اس کا اضافہ کر دینا ہے، تو درست سینٹنس آپ کا ہی اوپنس دی ڈور سینٹنس درست ہوگا۔ نیکسٹ سینٹنس ہے شی کلیکٹ منی۔ تو اس سینٹنس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹ ہمارا شی ہے، ورب کے آخر میں جو کہ کلیکٹ ہے ٹی ہے جو کہ اس میں نہیں ہے، تو درست سینٹنس آپ کا کریکٹ ہوگا، شی کلیکٹس منی۔ رول نمبر 3 کے مطابق کیا کہہ رہے ہیں؟ if the subjects are he, she, it are in a singular name and the verb ends in y، اگر ورب کے آخر میں y آ جائے then change y change into ies، لیکن انہوں نے ایک کنڈیشنز رکھی، وہ کنڈیشن کیا ہے؟ but there must be a consonant before y، یعنی کہ اگر کوئی ورب جس کے آخر میں وائی ہو تو پھر ہم وائی کو آئی ای ایس میں بدلیں گے بشرطے کہ وائی سے پہلے والا لیٹر کنسوننٹ ہونا شرط ہے۔ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔
ही फ्लाई काइट्स के अंदर आपका सब्जेक्ट ही है और फ्लाई जो है वो आपका वर्ब है और हमें यहाँ पे वाई दिख रहा है, लेकिन वाई से पहले वाला लेटर जो एल है वो हमारा कंसोनेंट है, तभी हम क्या करेंगे, वाई को चेंज करके IES में बदलेंगे, तो ही फ्लाइज काइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी ट्राई हर बेस्ट। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट शी है, यानी इस कैटेगरी में से आ गया है, और वर्ब के आखिर में जो है वाई है और वाई से पहले आपको आर दिख रहा है और ये आर भी कंसोनेंट है, लिहाजा आपने दुरुस्त सेंटेंस क्या लिखना है, शी ट्राइज हर बेस्ट। ये आपका दुरुस्त सेंटेंस होगा। तो ये दुरुस्त सेंटेंस होगा, जबकि ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये गलत होंगे। इफ देयर इज वावेल बिफोर वाई देन एड ओनली एस। और अगर वाई से पहले कोई वावेल आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल्स हैं, ही प्ले फुटबॉल के अंदर हमारा सब्जेक्ट ही है, प्ले के आखिर में वाई है, तो यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा होगा कि वाई से पहले ये जो ए है वो है हमारे वावेल, और वावेल कितने हैं, 5 हैं, AEIOU। अगर वाई से पहले AEIOU आ जाए तो दुरुस्त सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे आपने एस का इजाफा ही कर देना है, वाई को IES में नहीं बदलना है, तो ही प्लेस फुटबॉल करेक्ट सेंटेंस होगा, जबकि ही प्ले फुटबॉल इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मदर प्रे मी। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो मदर है, सिंगुलर नेम है, और यहाँ पे प्रे जो है वो यहाँ पे वाई है और वाई से पहले ये ए है और ये भी वावेल है, तो लिहाजा मदर प्रेस मी होगा, तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, ये इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। तो चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, जो कि आखिरी रूल है। रूल नंबर 4 के मुताबिक इफ द सब्जेक्ट्स आर आई वी यू दे बॉयज देन एड नथिंग इन द वर्ब। ये कह रहे हैं कि अगर आपके सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो कुछ इजाफा नहीं करना है, और ना ही आपने एस या ES का इजाफा करना है, और ना ही आपने वाई को IES में बदलना है। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। आई केच फिश के अंदर CH होने के बावजूद भी ES का इजाफा नहीं होगा। इसी तरह वी ओपन दी डोर के अंदर वी ओपन दी डोर ही रहेगा, कोई एस का इजाफा नहीं होगा। दे गो टू स्कूल को दे गोस टू स्कूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट दे है तो वर्ब में कुछ इजाफा नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऑडियोस के लिए हमारे चैनल्स देखते रहिएगा।